پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آج لاہور سے شروع ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ آج لبرٹی چوک لاہور سے شروع ہوگا اور اگلے 7 دن میں اسلام آباد پہنچے گا۔ عمران خان کے مطابق یہ حقیقی آزادی لانگ مارچ ہوگا۔ پی ٹی آئی کا آج لانگ مارچ۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے عدم استحکام کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ وفاقی وزارت داخلہ کا صوبائی چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کو خط واضح کیا کہ کسی کو زبردستی وفاق پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صوبائی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لانگ مارچ میں شرکت نہ کرنے کو یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ کسی جتھے کو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، آرمی آفیسر سمیت کسی بھی محکمے جن پر تنقید اور الزامات ہوں وہ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں اور جب بھی ضرورت پڑے فوجی افسران کو ایسی آگاہی عوام کو دینی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جتھا کلچر فروغ پائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت اور کہاں کی ریاست؟ بری نیت سے آنے والوں سے بہت سختی سے نمٹا جائے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے اور پاکستان میں 9 سے 10 ارب ڈالر کی آئل ریفائنری کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اسلام آباد میں پولیس سروس آف پاکستان کے 48ویں ایس ٹی پی بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا کہ یقین دلاتا ہوں پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ پولیس کے پاس فورنزک لیب کا انتظام ہونا چاہیے۔ پاکستان تمام مشکلات کے باوجود اقوام عالم میں کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرے گا۔ عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید توسیع دینے کی آفر کا اعتراف کر لیا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ اگر کوئی اور آپ کو یہ آفر کر رہا ہے تو یہ آفر آپ کو ہم بھی کر دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ فوجی افسران کی پریس کانفرنس کا جواب دینے لگوں تو ملک کو نقصان پہنچے گا۔ فورن فنڈڈ فتنے نے مان لیا کہ انہوں نے آرمی چیف کو غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دینے کی پیشکش کی تھی۔ عمران خان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے بیان پر رد عمل۔ کہا، پاکستان تحریک انصاف کو صرف فورن فنڈڈ فتنے نے کرش کیا ہے۔ تمام والدین اپنے بچوں اور بچیوں کو خونی مارچ سے محفوظ رکھیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مرکزی عہدوں پر 20 امیدواروں کے درمیان مقابلہ۔ بار کی صدارت کے لیے 6 امیدوار میدان میں۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا احمد جواد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کہا، جب پی ٹی آئی تانگا پارٹی تھی اس وقت جوائن کیا اور تب چھوڑا جب وہ حکومت میں تھی۔ مسلم لیگ نون میں شامل ہوا تو وہ اپوزیشن میں تھی اور کمزور تھی، اور چھوڑا تب جب وہ اقتدار میں اور طاقتور تھی۔ کہا، ان کی سیاست میں سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہوں نے سیاست میں نئے اصول متعارف کروائے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے سابق سی ای او اگروال اور سی ایف او سیگال فارغ۔ ایلن مسک نے 44 ارب ڈالر میں ٹویٹر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ایلن مسک نے کہا کہ صارفین اور ایڈورٹائزرز کے لیے چیزیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ ٹویٹر ایسا آزاد نہیں ہوگا جہاں نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایلن مسک کو جمعے سے پہلے ٹویٹر کی ڈیل یقینی بنانا تھی۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا سپر 12 مرحلہ میلبرن میں آئرلینڈ اور افغانستان کے درمیان میچ بارش کے باعث ختم۔ دونوں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ آج دوسرے میچ میں حریف آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی آمنے سامنے ہوں گے۔